اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذات حقیقت میں اس کریم اللہ نے مہربان خالق نے اس جہان فانی میں ہمیں انسان بنا کے خلق فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے دین عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اپنے دین کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ 1,24,000 نبیوں نے 313 رسول بنا کے ان میں 5 اولو العزم پیغمبر بنائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کی فہرست میں، رسولوں کی فہرست میں جسے سارے نبیوں سے افضل بنایا تھا، ہمیں اس کا امتی بنا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے، سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ہمیں یہ لطف کیا، ہم پر سید الانبیاء خاتم الانبیاء کو امتی بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ نے نبی کو عطا فرمایا تو نبیوں کا سردار، واہ بھائی واہ۔ امام کو عطا فرمایا تو ولیوں کا سردار، سبحان اللہ، سبحان۔ کتاب وہ عطا فرمائی تو کتابوں کی سردار، واہ واہ واہ۔ شریعت وہ عطا فرمائی تو شریعتوں کی سردار سبحان تھی، اللہ۔ اور علی حیدر کرار کے بعد امام وہ عطا فرمائے جو جوانوں میں جنت کے سردار۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی، سیرت و سلامتی محمد بلندر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خالق کائنات نے نہایت لطف فرماتے ہوئے سبحان اللہ۔ ہمیں وہ امام عطا فرمائے جنہیں اللہ نے تمام صفات حمیدیہ، تمام صفات حمیدہ بے شک، عطا کر کے دنیا میں خلق فرمایا۔ بے شک، بے شک۔ یعنی ایک امام میں جتنی صفات کا ہونا ضروری ہے، اللہ نے وہ ساری صفات انہیں عطا کر کے خلق فرمایا۔ بے شک۔ اگر علم کی ضرورت تھی تو اللہ رب العزت نے ہمیں باب مدینۃ العلم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں عادل امام کی ضرورت تھی تو ایسا امام عطا فرمایا جو صرف عادل ہی نہیں تھے بلکہ دنیا میں عدالت قائم کرنے کے متمنی تھے۔ واہ 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 واہ۔ محقق، عیسائی محقق نے تحقیق کی، میرے امام کے حالات زندگی پہ کتاب لکھی، صوت العدالت الانسانیہ، علی بن ابی طالب نام رکھا، عدالت انسانی کی آواز کا نام علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا مصطفیان کے حالات زندگی میں ان کی عدالت پہ کتاب لکھی۔ بے شک۔ عیسائی پادری نے پوچھا کہ تو عیسائی ہے، تجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کتاب لکھنی چاہیے تھی، تجھے حضرت مریم پہ کتاب لکھنی چاہیے تھی، تو نے مسلمانوں کے رہنما علی ابن ابی طالب پہ کتاب لکھ دی۔ اس نے کہا میں شخصیت کی تلاش میں نہیں تھا، میں صفات حمیدہ تلاش کر رہا تھا، مجھے یہ ساری عظمتیں ملی علی ابن ابی طالب کو۔ اللہ نے ہم پہ کرم کیا، بے
اللہ نے ہمیں ایسے عظیم پیشوا عطا فرمایا۔ اللہ نے جنہیں عالم بنا کے بھیجا، اللہ نے جنہیں عادل بنا کے بھیجا، اللہ رب العزت نے میرے رہبروں کو، میرے پیشواؤں کو جتنے صفات کی ضرورت تھی وہ سارے دے کے بھیجے۔ یعنی میں نے کہا تھا یہاں کسی مجلس میں یہ اعزاز صرف مکتب آل محمد کا ہے کہ پوری علم کی تاریخ میں مجھے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا جو میرے کسی امام کے استاد ہونے کا دعویٰ کرے۔ ایک بندہ بھی تاریخ علم میں ایسا نہیں۔ کہتے ہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو ظاہراً پڑھانے کے لیے ایک ٹیوٹر کا بندوبست کیا گیا تھا۔ چھوٹے تھے، جاؤ ذرا جا کے انہیں کچھ پڑھایا کرو۔ کچھ عرصے کے بعد، 2 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، کیونکہ مدت کا وہاں ذکر نہیں ہے، کچھ عرصے بعد اس استاد سے پوچھا گیا جو پڑھانے جاتا تھا، سناؤ پروگریس کیا ہے، پیش رفت ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، کیسی پڑھائی جا رہی ہے، کیسے پڑھ رہے ہیں امام محمد تقی؟ اس نے کہا تمہیں کس نے کہا، میں پڑھانے جاتا ہوں۔ میں پڑھانے نہیں جاتا، میں تو ان سے سیکھنے جاتا ہوں۔ تاریخ علم میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس نے میرے کسی امام کے استاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ نے میرے رہبروں کو، میرے پیشواؤں کو، میرے اماموں کو علم یا ڈائریکٹ عطا کیا ہے یا لسان پیغمبر چوسنے سے عطا فرمایا۔ یہ الہام کے ذریعے سے علم عطا کی یا لسان پیغمبر کو، زبان پیغمبر کو چوسنے کی وجہ سے اللہ نے علم عطا فرمایا۔ جب پیغمبر کرام اسلام کی زبان چوستے تھے نا، وہ صرف زبان نہیں چوس رہے ہوتے تھے، وہاں علم کے چشمے پھوٹ رہے، علم منتقل ہو رہا۔ لعاب دہن رسالت میں اللہ نے یہ کمال رکھا تھا، بہت بڑا اعزاز۔ جب وہ لعاب دہن چساتے ہیں تو ان کے لعاب دہن میں بھی اللہ نے علم رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انہیں بالکل ہماری طرح خلق نہیں فرمایا۔ ظاہراً ان کی بھی 2 آنکھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں، ان کے بھی 2 کان ہیں، ہمارے بھی 2 کان ہیں، ان کی بھی ایک زبان ہے، ہماری بھی زبان ہے، ان کا بھی منہ ہے، ہمارا بھی منہ ہے، ان کا بھی چہرہ ہے، ہمارا بھی چہرہ ہے، ان کے بھی 2 پیر، ہمارے بھی 2 پیر، ان کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں۔ ظاہراً تو ہم جیسے ہیں، لیکن اللہ نے میرے نبی کو یہ عزت عطا فرمائی، وہ جیسے سامنے دیکھتے تھے نا ویسے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ ہم سو جائیں تو ہمیں نظر کچھ نہیں آتا، آنکھیں بند ہو جائیں تو نظر کچھ نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے مجھے نبی اور امام کو عطا فرمائے۔ نبی سو جائے، نبی سوتا ہے، نبوت نہیں سوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سید الانبیاء کے خصائص میں ذکر کہ پیغمبر اکرام اسلام جب سو جاتے تھے نا تو بھی انہیں سب کچھ نظر آتا، سوتے تھے، سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسے عظیم امام عطا فرمایا، ایسے عظیم پیغمبر ہمیں عطا فرما دیا۔ آپ کے بدن میں بال تھوڑے سے بڑھ جائیں تو یہ بال کاٹ دیے جاتے ہیں اور پھینک دیے جاتے ہیں۔ سید الانبیاء کے بالوں کی یہ برکت ہے، جہاں پڑے ہو وہاں سے بھی نور پھوٹتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمائی۔ یہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں جو خصوصی عقیدہ ہے مکتب آل محمد کا۔ نبی کا احترام سارے مسالک میں واجب ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ پیغمبر کا احترام کرنا، پیغمبر کی عزت کرنا،
پیغمبر اکرام اسلام کا احترام کرنا، یہ سارے مسالے کے اسلامیہ میں ایمان کا حصہ ہے۔ جو پیغمبر کی توہین کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ پیغمبر کا احترام واجب، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آیا صرف پیغمبر کا واجب ہے، پیغمبر کا احترام کرنا ضروری ہے، یا جو پیغمبر سے منسوب ہو جائے اس کا بھی احترام واجب۔ پیغمبر جب تک دنیا میں ظاہر نظر آتے رہے پیغمبر کا احترام کرنا چاہیے، اور جب پیغمبر اس دنیا سے ظاہر چلے جائیں اب احترام کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بھی اختلاف ہے۔ ایک طبقے کا خیال ہے بس وہ انتقال کر گئے، وہ فوت ہو گئے، وہ چلے گئے۔ علم کلام میں باتیں ہوتی ہیں، کچھ کماتی ہیں، کچھ حیاتی ہیں، کچھ کہتے ہیں پیغمبر فوت ہو گئے، مٹی میں چلے گئے، اب کیا ہے؟ کیوں پکارتے ہو؟ کیوں اس سے باتیں کرتے ہو؟ وہ تو ختم ہو گیا ہے، وہ مٹی میں چلا گیا ہے۔ جب تک زندہ تھا اس وقت ایک احترام، یہ ایک خیال ہے، اور ہمارا خیال ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ قبر میں بھی ہماری سنتا ہے۔ اچھا چلو، یہ ستون ہے نا، یہ مسجد کا ستون ہے، یہ ستون آپ کی بات سنتا ہے؟ نہیں۔ کوئی بندہ آ کے ستون پہ ہاتھ رکھ کے کہے السلام علیکم یا عماد المسجد، مسجد کے ستون میرا سلام، کوئی کرتا ہے سلام اس کو؟ نہیں۔ بھئی جو سنتا نہیں ہے اسے سلام کیسا؟ جو سنتا ہی نہیں ہے اسے کون سلام کرے؟ اور ہر مکتب کے لوگ کوئی یہاں سے بھی کرتے ہیں، کچھ یہاں پہ قائل نہیں ہے، لیکن وہاں سارے جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ سلام کرنا دلیل ہے تو کوئی سننے والا ہے تبھی تو سلام کرنا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اور ہمارے ہاں پیغمبر کی حدیثیں موجود ہے، سید الانبیاء فرماتے ہیں جو بندہ میری قبر پہ آ کے مجھے سلام کرتا ہے نا، میں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جسے پیغمبر سلام کا جواب۔ السلام علیکم کا معنی ہے تم پر اللہ کی سلامتی، تم پر اللہ کی سلامتی، اور یہ دعا ہے نا، اور پیغمبر جواب میں کہ وعلیک السلام، تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ کتنا خوش نصیب ہے جسے محبوب خدا دعا دے۔ سبحان اللہ۔ جو میری قبر پہ آ کے مجھے سلام کرتا میں اس کا سلام سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ اور فرمایا جو بندہ اپنے وطن سے مجھ پہ سلام کرتا ہے نا، دور سے مجھ پہ سلام کرتا ہے نا، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے اس کا سلام مجھ تک پہنچائے، میرا جواب اس تک پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ایسا نبی عطا فرمایا، ایسے امام عطا فرمائے، اللہ رب العزت نے عظمتوں والے امام عطا فرمائے، اللہ نے عالم۔ اچھا، ایک جملہ امام کا بندے کی تقدیر بدل دیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیسے امام عطا فرمائے؟ کاش کوئی ہدایت لینے والا، کاش کوئی رہنمائی لینے والا، کاش کوئی سیدھا راستہ دیکھنا چاہتا ہو، کاش کوئی بندہ رہنمائی صراط مستقیم کی طرف جانا چاہتا ہو نا، ایک جملہ، صرف ایک جملہ بندے کی تقدیر کو بدل دے۔ کئی تاریخ میں ایسے واقعات، ایک جملہ کا میرے بندہ گلی سے گزر رہا، میرے مولا کے گھر سے کنیز نکلی، گھر سے غنا کی آوازیں آ رہی تھی۔ اچھا یہ پرانے زمانے کی بات ہے، آپ پریشان نہ ہو، بسم اللہ بسم اللہ۔ اس دور میں اس کے گھر سے غنا کی آواز آ رہی تھی، گانے بج رہے تھے، کنیز باہر نکلی کوڑا کرکٹ ڈالنے کی۔ میرے امام نے پوچھا یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ اللہ اکبر۔ کنیز نے کہا آزاد کا گھر ہے، اتنے غلاموں کا مالک، اتنے گھوڑوں کا مالک، اتنے اونٹوں کا مالک، اتنے غلام کا مالک۔
میرے امام نے کہا اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے نا، اس لیے اس کے گھر سے یہ آوازیں آ رہی. اگر اس کا عبد سمجھتا ہوتا نا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہوتا، یہ آوازیں یہ کہہ کے مولا چلے گئے. کنیز اندر گئی. میرے امام نے پوچھا دیر لگا کہ کیوں آئیے؟ کہ ابن رسول اللہ دروازے سے ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے ایسی بات کہی ہے، اس سے بات کرنے میں تھوڑا سا وقت لگ گیا. وہ کہہ رہا تھا یہ جو گھر سے آوازیں آ رہی ہیں نا، لگتا ہے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے نا، اس کا عبد سمجھتا ہوتا یہ آوازیں نہ آتی. یہ جملہ سننا تھا، ننگے پاؤں دوڑا اگلی گلی کے موڑ پہ قدموں پہ جھک کے کہتا ہے فرزند رسول، یہ جملہ سن کے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کہنے والا یا نبی ہے یا نبی کا وسیع ہے. یہ نبی ہے، نبی کا مسیح ہے. بس یہ مولا غلطی ہوگی. بس آج کے بعد یہ نہیں ہوگا. مولا آپ ضمانت لے لیں، بس آج کے بعد نہیں ہوگا. پھر لکھا مورخین نے جب گیا تھا تو جوتا نہیں پہنا تھا، پھر ساری زندگی جوتا نہیں پہنا. ایسے ہوتے توبہ کرنے والے، ساری زندگی پھر جوتا نہیں پہنا. اس لیے نہیں پہنا تاکہ مجھے توبہ کا وقت یاد رہے. پتہ چلے میں نے توبہ کی، پتہ چلے میں غلط تھا، میں غلط تھا، میں نے گناہ کیا تھا، میں نے اس حالت میں توبہ کی تھی. ساری زندگی جوتا نہیں پہنا. بشر حافی کے نام سے مشہور ہو گیا، ننگے پاؤں چلنے والا. اور اللہ نے اتنی عزت عطا کی، یہ گلیوں میں ننگے پاؤں چلتا تھا. جن گلیوں میں اس نے ننگے پاؤں جانا ہوتا تھا، اللہ نے عزت عطا کی. ان گلیوں میں جانور بھی گوبر نہیں کرتے تھے کہ بشر میں ننگے پاؤں چلنا ہے. کتنی عزت دی اللہ. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بے شک بے شک. اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، اللہ سہولت کرتا ہے، اللہ سرخرو کرتا ہے. گلی میں جا رہا ہے پتہ چلے اللہ کا بندہ جا رہا ہے، جانور بھی گوبر نہیں کرتے. یحییٰ مکی کہتا ہے میں تجارت کے لیے آیا بغداد. اتفاق سے میں ان گلیوں سے گزرا، کچھ لوگ کھڑے تھے آپس میں بات کر رہے تھے کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا. رات کو جب سویا یہ مکی میں کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا رات کو کہ میرے سر کے اوپر عرش الہی کا سایہ ہے. عرش الہی میں نے اٹھایا. صبح اٹھا پریشان ہوا، یہ کیسا خواب تھا. نیک بندہ تھا، صبح اٹھا نماز پڑھی ہوگی، تعقیبات کی ہوں گی، تسبیح کی ہوں گی، پھر اپنے کام کے لیے تجارت کے لیے بازار گیا. اس گلی سے گزرا، کچھ لوگ کھڑے تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے. لگتا ہے بشر حافی کا انتقال ہو گیا. اس نے پوچھا بھی تمہیں کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا لگتا ہے تم مسافر ہے، دیکھتا نہیں یہ گلی میں گوبر ہوا ہے. اس نے یہاں سے ننگے پاؤں گزرنا ہوتا تھا. پہلے جانور گوبر نہیں کرتے تھے، جانوروں کا گوبر کرنا دلیل ہے ننگے پاؤں چلنے والا چلا گیا. یا یہ مکی کہتا ہے میں نے آپس دل میں اپنے سوچا کہ چلو تجارت تو ہمیشہ ہوتی رہے گی، میں اس کے جنازے میں شریک ہوں. جنازہ بشر حافی کا تھا، شخص زندہ دار، عبادت گزار، نیکوکار، سچی توبہ کرنے والے کا جنازہ تھا. پورا بغداد گھومنا ہوا. یہ کہتا ہے میں جاتا ہوں جنازے کو کندھا دینے کے لیے، قریب جاتا ہوں دھکا لگتا ہے پیچھے چلا جاتا ہوں، پھر قریب جاتا ہوں پھر دھکا لگتا ہے پیچھے چلا جاتا ہوں. ایک دفعہ جو دھکا لگا نا تو میں جنازے کے نیچے چلا گیا. جیسے ہی میں جنازے کے نیچے آیا، اوپر بشر کا جنازہ تھا، میں جنازے کے نیچے تھا، میرے کانوں پہ آواز ٹکرائی یحییٰ مکی یہ تیرے رات والے خواب کی تعبیر ہے. اللہ نے کتنا احسان کیا. ایک جملہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی اس نیت سے اس دروازے پہ ہدایت لینے آئے. تو میرے پیشواؤں نے
میرے رہبروں نے جتنی دین کی تبلیغ کی ہے، سارے دین کی تبلیغ کا محور لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، سبحان اللہ، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ جو مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ ہے دعا۔ دعا اللہ، دعا کا معنی کیا ہے؟ پکارنا، پکار، اللہ کو پکارنا۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا کچھ شرائط ہوتے، کچھ آداب ہوتے ہیں۔ میرے معصوم فرماتے الدعاء ترس المومن، یہ دعا مومن کا ڈھال ہے۔ متا تکثرو، جتنی مرتبہ اس دعا کے ذریعے سے باب الہی کو کھٹکھٹائے گا، رحمت پروردگار پر دق الباب ہے، تو کھٹکھٹاتا جا، ایک دفعہ جو کھل گیا۔ سبحان اللہ، اچھا یہ بندے کون سا دروازہ کھٹکھٹاتے؟ اللہ اکبر۔ آج اس دروازے کے باہر والی طرف کو کنڈی لگا کے اوپر اتنا موٹا تالا لگا ہو، کوئی فقیر اس دروازے کو کھٹکھٹائے گا؟ نہیں بولو ذرا۔ نہیں کنڈی لگی ہوئی ہو، چائنا کا تالا لگا ہو، نہیں کوئی کھٹکھٹائے گا؟ بالکل پتہ ہو اندر بندہ ہی کوئی نہیں، ہاں، کھٹکھٹائے گا؟ نہیں، کب کھٹکھٹاتا ہے دروازہ؟ دروازہ کھل جب اسے امید ہو کہ یہ کھل جائے، پھر کھٹکھٹاتا ہے، اور اس وقت تک کھٹکھٹاتا رہتا ہے جب تک یہاں سے کچھ ملنے سے نا امید نہ ہو جائے۔ سبحان، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ گھنٹی دی، دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی نہیں آیا، نا امید ہو گیا، آگے چلا جائے۔ جب تک نا امید نہیں ہوتا اس وقت تک کھٹکھٹاتا رہتا ہے۔ اور میرے معصوم فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے نا امیدی تو کفر ہے۔ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، نا امیدی تو کفر ہے۔ یہ تو ایک دن کھلنا ہی کھلنا ہے، یہاں سے تو کچھ ملنا ہی ملنا ہے، وہ تو خالی لوٹاتا ہی نہیں ہے، بس تو کھٹکھٹاتا رہے، اپنا کام کر، تیرا کام ہے مانگ۔ دروازہ کھٹکھٹا، جب کھول دیا اس نے، سبحان، سبحان، معصوم فرماتے ہیں ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، سبحان، اللہ دعا میں اصرار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بار بار مانگو، بار بار، ہر وقت مانگو، ہر شے مانگو۔ سبحان، اس دربار سے ہر شے اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو دعا میں اصرار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کچھ بندے 2 مہینے 1 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے مانگی، بس ختم نہیں ہوتی پوری، یار چھوڑو۔ نہیں، اللہ رب العزت اسے پسند کرتا ہے جو دعا میں اصرار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اصرار کیسے کرتا ہے؟ میرا اللہ دے دے نا، دے میرا اللہ دے دے، مہربانی کرنا، دے دے، کیوں نہیں دیتا؟ دے، اللہ اکبر، تو بے تکلف ہو کے مانگ تو صحیح نا۔ ہمیں فقیر بننا نہیں آیا نا، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آیا، مانگتا بھی ہے امیر بن کے مانگتا ہے۔ دنیا میں کون سا طریقہ ہے مانگنے کا؟ امیر بن کے نہیں، فقیر بن کے مانگ۔ بڑا کریم ہے، مانگ چاہے۔ اور میرے معصوم فرماتے اگر چاہتا ہے نا تیری دعا قبول ہو جائے تو ہر وقت مانگا کر۔ ہم ہیں مطلبی، جب پھنس جاتے ہیں نا تو دعا کرتے ہیں، جب مشکلات ہوتی ہیں تو دعا کرتے ہیں۔ مشکلات نہ ہو، دکان ٹھیک چل رہی ہے، کاروبار ٹھیک ہے، نیا کاروبار بھی شروع ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 2-3 اچھے ساتھی بھی مل گئے، خوش رہنا۔ اب تو اللہ یاد نہیں، اب اللہ یاد نہیں ہے۔ بچہ ماشاءاللہ ترقی کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ہر سال پاس ہو رہا ہے، اللہ یاد نہیں آتا۔ نہیں، جب پھنسا کسی چکر میں، شریکوں نے پھنسایا نا جب، پھر اللہ یاد آتا ہے، پیر صاحب یاد آتے ہیں،
قبلہ دعا کر دو، بڑی مشکلات میں ہوں آج کل، بڑا پریشان ہوں۔ میرے معصوم فرماتے ہیں من سرہ ان یستجاب فی الشدۃ، جو چاہتا ہے مشکلات میں میری سنی جائے اسے چاہیے آسانیوں میں اسے فراموش نہ کرے۔ سبحان اللہ، جو چاہتا ہے نا مشکلات میں اللہ میری دعائیں سنے، اسے چاہیے آسانیوں میں اس کا دروازہ چھوڑ کے تو آسانیوں میں اسے یاد رکھ، تو آسانیوں میں، رخا میں، نرمی کے دور، آسانیوں کے زمانے میں اپنے اللہ کا دروازہ نہ چھوڑ۔ اللہ مشکلات میں تجھے فراموش نہیں کرتا۔ اللہ بڑا کریم ہے، معصوم فرماتے ہیں معصوم کرے مشکلات میں یاد کرتا ہے صرف۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ مشکلات میں اللہ کو یاد کرتا ہے صرف، ہاں آسانیوں میں بھی اللہ کو یاد رکھنا۔ جب اللہ تجھے آسانیاں دے رہا ہے اس وقت بھی کہنا میرا اللہ تیرا تو کتنا کریم ہے۔ مانگنے کا ڈھنگ یہ ہے، اگر چاہتا ہے اللہ تیری دعاؤں کو قبول کرے، معصوم فرماتے ہیں اللہ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کے دعا کیا کر۔ للہ الاسماء الحسنہ، اللہ کے اسماء حسنہ ہے، اللہ کا نام لے کے دعا کیا کر۔ اور کچھ طریقے خود اس نے سمجھائے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی اس کے کرم کی کتنی بڑی مثال ہے۔ جنہوں نے مانگنا ہے نا انہیں سمجھا رہا ہے، مجھ سے مانگنا چاہتے ہو نا یوں کر کے مانگو، یا محمودو بحق محمد، کتنا کریم ہے۔ کہہ رہا مانگنا چاہتے ہو نا میرے نبی کا وسیلہ دے دو، میرے علی کا وسیلہ دے دو، میری فاطمہ کو وسیلہ بنا دو، حسنین کا نام لے کے وسیلہ دے کے دعا تو کرو نا۔ اللہ تو آدم کی بھی سنتا ہے، اللہ نوح کی سنتا ہے ان کے صدقے میں، اللہ نبیوں کی سنتا ہے ان کے صدقے میں، ان کا نام تو لو نا۔ اللہ اتنا کریم ہے اس وسیلے کو وہ بھی رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اسماء حسنہ کے ساتھ۔ اور میں آج پڑھ رہا تھا میرے معصوم فرماتے ہیں جب دعا کرنا چاہے نا، اللہ کا ایک نام ہے اللہ، اللہ کا ایک نام ہے اللہ بے شک، یا اللہ۔ یا اللہ، کتنی دیر لگتی ہے؟ معصوم فرماتا ہے اگر 10 دفعہ کہو نا یا اللہ، یا اللہ، تم 10 دفعہ کہو گے نا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ جواب میں کہے گا لبیک عبدی ما حاجتک، او میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا تیری ضرورت کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کتنا اللہ، کریم ہے بے شک اللہ رحم۔ بندہ کہہ رہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ جواب میں کہہ رہا لبیک عبدی لبیک عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے، میں حاضر ہوں، بتا تیری ضرورت کیا ہے، تو اپنی ضرورت بتا میں پوری کروں۔ میرے معصوم فرما رہے مانگنے کا ڈھنگ ہے، مانگنے کا ڈھنگ، نام لے اس کے اسماء حسنہ کا، اور پھر کیا کہنے۔ معصوم فرماتے ہیں جب مانگنا چاہتا ہے نا خالق سے، پھر اپنی دعا کی ابتدا میں بھی اور دعا کی انتہا میں بھی آل محمد پہ درود پڑھ کے دعا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اچھا موضوع کوئی زیادہ خشک تو نہیں 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 ہوگا؟ بڑی حیات بڑی حیات۔ یا رسول اللہ، مجھے آج ایک دوست نے کہا جی یہ دعا صرف لے کے بیٹھ گئے، دعا لوگ کہہ رہے، انہوں نے کہا لوگ کہہ رہے جی یہ دعا بس کافی ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا میرے بھائی یہ مشکل موضوع ہے، صرف فضائل پڑھ کے نعرے لگوانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، یہ باتیں کون بتائے گا؟ اگر ایک بندے کو بھی اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ آ گیا، معصوم فرماتے ہیں جب مانگنا چاہتا ہے نا اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کے مانگا۔ سبحان اللہ، اور میں نے کسی مجلس میں کہا تھا دیکھو
یہ طریقہ ہے مانگنے کا. اللہ خود سکھاتا ہے. بہت بڑا دربار ہے بھائی، اتنا کریم ہے، خود سکھاتا ہے مانگنے کا طریقہ. یہ معصوم کہہ رہے ہیں مانگنا چاہتا ہے نا، پہلے اللہ کی تعریف کیا کر. سبحان میرا اللہ تو کریم ہے، میرا اللہ تو مہربان ہے، میرا اللہ تو رحمان ہے، میرا اللہ تو رحیم ہے، میرا اللہ تو رب العالمین ہے. پہلے اللہ کی تعریف کرنا، پھر مانگ. میرا اللہ کوئی مثال کا سورہ الحمد یاد نہیں ہے؟ سبحان سورہ الحمد تو یاد ہے نا؟ یہ دعا ہے، سورہ الحمد دعا ہے. اس میں کل 7 آیتیں ہیں سورہ الحمد. 5 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے، 6 آیت میں دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین تعریف، الرحمن الرحیم تعریف، مالک یوم الدین تعریف، ایاک نعبد و ایاک نستعین تعریف. 5 آیتوں میں اس کی تعریف کر کے پھر دعا کر، اہدنا الصراط المستقیم. مانگنا چاہتا ہے نا، سبحان پہلے اس کی تعریف کر. تعریف کر، اس کی رحمت جوش میں ہے. میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میرا بندہ میرا محتاج مجھ سے باتیں کر رہا ہے. میرا اللہ تو کریم ہے، میرا اللہ تو مہربان ہے، میرا اللہ تو رحیم ہے، میرا اللہ تو رحمان ہے، میرا اللہ تو غفور ہے، میرا اللہ تو غفار ہے، میرا اللہ تو پالنہار ہے، تو میرا مالک ہے، میری ہر شے کا مالک ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوں، تیری بارگاہ میں تو آیا ہوں. رحمت الہی جوش میں آئے گا، رحمت الہی جوش میں آئے گا. اللہ تیری دعا کو قبول کر. معصوم فرماتے ہیں جب اپنی دعا منوانا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے، پہلے تو اوروں کے لیے دعا کر. تو مومنوں کے لیے دعا کرے گا، اللہ فرشتوں سے کہے گا دیکھ یہ میرے بندوں کے لیے دعا کر رہا ہے، ان کی بات میں قبول کرنا، پہلے اس کی قبول کر. سبحان اللہ، العظمت للہ. کریم یہ کہہ رہا ہے میرا اللہ تمام مومنوں کو بخش دے، میرا اللہ وہ شیعہ بیانی کے سارے مومنوں کو بخش دے، میرا اللہ میرے سارے رشتہ داروں کو بخش دے، میرا اللہ میرے فلاں دوستوں کو بخش دے، میرا اللہ تمام مومنین، اللہم اغفر للمومنین والمومنات، ساری دنیا کے مومنین و مومنات کو بخش دے. ابھی اپنے لیے دعا نہیں کی. بڑا کریم ہے میرا اللہ، بڑا مہربان ہے میرا اللہ، کسی کی نیکی کو رکھتا نہیں. فرشتوں سے کہتا ہے میرے اس بندے کو تو دیکھو نا، میرے اور بندوں کے لیے دعا کر رہا ہے، اپنے لیے نہیں کر رہا. اس کے دل میں جتنی ہے نا قبول کر. ہائے 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 سبحان اللہ، سبحان پہلے اوروں کے لیے دعا کر. بے شک جب چاہے ہاں، اور پھر حکم یہ ہے اجتماعی دعا کرو، اجتماعی دعا، مل کے دعا کیا. مل کے دعا کی. اللہ معصوم فرماتے ہیں اگر 40 مومن مل کے دعا کریں اللہ رد ہی نہیں کرتا. سبحان سبحان اللہ. سبحان. یہ جو مومن کا جنازہ نہیں پڑھتے، ہاں پڑھتے ہو نا، پڑھتے ہیں، پڑھتے ہو مومن کا جنازہ. یہ پڑھتے ہیں. اس کی چوتھی چوتھی تکبیر میں، چوتھی تکبیر کے بعد جو دعا پڑھتے اس میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان ھذا المسجى بین قدامنا عبدک، میرا اللہ یہ جو ہمارے سامنے پڑا ہے تیرا بندہ ہے، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہے، تیرے غلام، تیرے عبد کا بیٹا ہے، تیری کنیز کا بیٹا ہے. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر. اچھا یہ بندہ کہاں رہتا تھا؟ اسی محلے اناز والی دکان میں. پتہ نہیں ہے کام کیسے کرتا، ہاں جانتے ہیں نا، لیکن خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے میرا اللہ انا لا نعلم منہ الا خیر. ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں بندہ بڑا چنگا ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں بندہ بڑا اچھا تھا. وانت اعلم منہ، پروردگار ہم سے بہتر تو جانتا ہے، لیکن ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ بندہ تیرا بڑا اچھا تھا. میرے معصومین فرماتے ہیں جب یہ 40 مومن کہہ دیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہمیں تو بس اتنا ہی پتا ہے بندہ بڑا اچھا تھا، ارشاد پروردگار ہوتا ہے اور میرے بندو جانتا تو میں تم سے بہتر ہوں، لیکن تم جو کہہ رہے ہو اچھا ہے تمہاری قبول کر کے معاف کرتا ہوں. اس لیے کہتے ہیں مل کے دعا. 40 بندے دعا کریں
اللہ رد نہیں کرتا. بے شک پھر معصوم فرماتے ہیں اگر 40 نہ ہو 4 بندے ایک ہی دعا 10 دفعہ کریں کتنی بن جائے گی؟ 40. اللہ رد نہیں کرے. پھر میرے معصوم فرماتے ہیں اگر 4 بھی نہ ہو اکیلا بندہ ایک ہی دعا 40 دفعہ دہرا دے. اللہ اس کے دعا کتنا کریم ہے, کتنا مہربان. وہ معاف کرنا چاہتا ہے, وہ بخشنا چاہتا ہے, وہ نوازنا چاہتا ہے, وہ عزت دینا چاہتا ہے, وہ قبول کرنا چاہتا ہے تمہاری دعا. لیکن ہمیں ڈھنگ نہیں آتا. اچھا بتاؤ نا, کسی کریم کے سامنے کوئی بندہ ہاتھ پھیلا کے ایک ہی بات 40 دفعہ کہ میرا اللہ دے دے, میرا اللہ دے دے نا, میرا اللہ دے دے. ذرا تصور کرو نا, ذرا سوچو, بندہ یوں کہے میرا اللہ دے نا, میرا اللہ دے دینا, میرا اللہ معاف کر دینا, میرا اللہ معاف کر دینا, 40 دفعہ کہے. کیا خیال ہے کریم خالی لوٹا دے گا؟ دنیا کے کسی بندے کے سامنے بیٹھ کے تجربہ کر لو, جتنا مرضی ہے ساکھ دے لو, اس کے سامنے بیٹھ کے 40 دفعہ کہ معاف کر دینا, معاف کر دینا یار, معاف کرنا, معافی مانگنے آیا. 40 دفعہ کہ عام بندے کے سامنے یہ بھی 15-20 کے بعد برداشت نہیں کر سکے گا, یہ معاف کر دے گا. جب بندہ معاف کرتا ہے رب کیوں نہیں کرے گا؟ ہمیں ڈھنگ نہیں آتا, ہمیں ابھی ڈھنگ نہیں آتا. ہاں اللہ اکبر. اور پھر معصوم فرماتے ہیں جب تو چاہے نا اللہ تیری دعا کو قبول کرے. کچھ مخصوص اوقات ہیں دعاؤں کے, بے شک بے شک مخصوص اوقات ہیں. پوچھا کہ مولا کون سے؟ مولا نے فرمایا اندہ قرأت القرآن, جب قرآن پڑھ رہے ہو نا, قرآن سامنے کھلا ہوا ہے, قرآن پڑھتے پڑھتے رک جاؤ, پھر کہو میرا اللہ اللہم بحق ھذا القرآن, میرا اللہ تجھے اسی قرآن کا واسطہ. سبحان اللہ قرآن کے واسطے کو برد نہیں کرتا نا. بے شک لا ریب. یہ شبائے قدر میں کیا کرتے ہو؟ قرآن کھول کے سر پہ رکھ کے کیا کرتے ہو؟ اللہ بحق ھذا القرآن, پروردگار تجھے اس قرآن کا واسطہ. جب قرآن پڑھ رہے ہو دعا کرو, اللہ قبول کرتا, رد نہیں ہوتی. دوسرا فرمایا وَعِنْدَ الْآذَانِ, جب آذان ہو رہی ہے سبحان اللہ, سبحان, یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور اسی وجہ سے حکم یہ ہے نا, جب اذان ہو رہی ہو تو دعا دنیا کی کوئی بات نہ نہ کیا, چپ خاموشی سے سن, اس کو دہرا, پھر دعا کر. دنیا کی بات نہ کر. اذان ہو رہی ہوگی تو دنیا کی بات کرے گا, قیامت والے دن گونگا معشور ہوگا. اوئے اوئے شاپ شاپ. کہ جب اذان ہو رہی ہو نا تو دعا کی قبولیت کا وقت. بے شک. اور فرمایا وَعِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ, جب بارش برس رہی ہو نا, اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے, اس وقت دعا کیا کر, اللہ دعا کو قبول کرتا ہے. بے شک. اور چوتھا فرمایا, میرے معصوم امیر المومنین کا فرمانا, چوتھا مقام دعا کی قبولیت کا, جب میدان جہاد میں شہادت کے لیے صفیں بنی ہو, جو دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا. اللہ دعا کو رد نہیں نہیں کرتا. اور پھر ایک اور مقام پہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا یا موسیٰ ادعنی فی الظلماء, اے موسیٰ رات کے اندھیروں میں دعا کیا کر. اللہ اکبر. آدھی رات کو اٹھا کرنا, آدھی رات کو اندھیری رات میں مجھ سے دعا کیا. ہائے ہائے. اور اگر آدھی رات کو تو میری بارگاہ میں دعا کرے گا نا تو تجدنی قریبا مجیبا, مجھے اپنے قریب بھی پائے گا, دعائیں قبول کرنے والا بھی پائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رات کے اندھیرے میں سارے سوئے ہوئے گھر والے نا, بندوں کے سامنے تو دعا کرتے ہوئے بندے کو شرم آتی ہے نا,
کیسے دعا کروں میں روؤں، سارے شریک بیٹھے ہیں، ادھر ماما، ادھر چچا، ادھر بھائی، ادھر بھتیجا، ادھر بھانجا، ادھر فلاں رشتہ دار، ادھر کزن، ان کے سامنے رو کے دعا کروں گا، پتہ نہیں کیا کیا وسوسے آئیں گے دماغوں میں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے خصوصی ملاقات کا وقت رکھا۔ اور میرے بندے اس اجتماعی ملاقات میں تو اپنی دل کی بات نہیں کہہ سکتا، آدھی رات کو اکیلا آ جا، اپنے دل کی بات کہہ مجھ سے، کہہ، میں قبول کروں۔ اور میرے معصوم فرماتے ہیں مانگو۔ ایک بندے نے کہا یا علی ابن ابی طالب، جب قضاء و قدر ہے، جب لوح محفوظ ہے، سب کچھ لکھا گیا ہے، قیامت تک ہونا کیا ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا، بے شک، بے شک بے شک جو قیامت تک ہونا ہے۔ بے شک یہ جو شب قدر میں ہوتا ہے، جس کی روزی جتنی لگنی ہے شب قدر میں معین ہو جاتا جب ہو گئی ہے معین، تو پھر یہ کیا ہے مانگو مانگو، جب ہو گئی ہے معین تو اس نے دینا ہے۔ میرے امام نے فرمایا تجھے کیا پتا وہاں لکھا ہوا ہو کہ یہ مانگے گا تو میں دوں گا۔ واہ 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 واہ، سبحان یہ مانگے گا تو میں دوں گا، مانگ، جو نہیں پھیلانا فقیر بن کے مانگنا، تو مانگے گا وہ دے دے گا۔ مانگنا بھی حکم خدا ہے۔ سبحان اور کیا کہنے میرے ائمہ کی عظمتوں کا۔ اللہ، میرے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار میرے کریم اللہ، میرے مہربان اللہ، سجاد کبھی دعا نہ کرتا، میں کون ہوتا ہوں تیری مشیت میں داخل دوں، یہ کر دے وہ کر دے، یہ دے دے وہ نہ دے، ادھر سے بچا لے، اے اللہ یہ دے دے، میرے اللہ وہ دے دے، میں کون ہوتا ہوں تیری مشیت میں داخل دینے والا؟ میرا اللہ سجاد کبھی دعا نہ کرتا، کرتا اس لیے ہوں کہ تو نے حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو نے کہا مانگو اس لیے مانگتا، اگر تو نے حکم نہ دیا ہوتا سجاد دعا ہی نہ کر، میں کیا مانگوں تجھ سے میرا اللہ؟ تو مجھ پر مجھ سے زیادہ تو مہربان ہے، میں کیسے مانگوں تجھ سے؟ تو مجھ سے زیادہ مہربان ہے مجھ پر نا۔ سبحان، میں مانگتا اس لیے ہوں کہ تو نے حکم دیا۔ حکم دیا ہے، اور ایمان، بے شک، دوستو ایک دعا اور میرے امام مدینے میں حضرت امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک جملہ صرف دعا کا مجھے یاد آ گیا، میرے مولا مدینے میں بسم اللہ، بسم منہار آ گیا مکہ سے حج کر کے مولا کو ملنے کے لیے۔ اللہ، اچھا، منہار کوفے میں رہتا تھا، کوفہ میں انقلاب آ چکا تھا، مختار سقفی حکمران بن چکا تھا، عبداللہ مطیع کو شکست دے کے کوفہ میں حکومت بن چکی تھی امیر مختار کی۔ خبریں پہنچ رہی تھی مسلسل کہ مختار نے بدلے لینے شروع کر دی۔ میرے مولا نے ایک سوال کیا، منہار کوفے سے آ رہے ہو، بتاؤ ہرملہ پکڑا گیا؟ ہائے 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 اللہ منہار ہرملہ پکڑا گیا؟ مولا ابھی تو نہیں پکڑا گیا، کوشش کر رہا ہے مختار پکڑنے کی۔ یہاں مولا نے ایک دعا کی، اللہم اعذقہ حر النار قبل نار الاخرہ، میرا اللہ ہرملہ کو جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں جلا دے۔ کہتے میں واپس آیا نا کوفہ میں،
کوفہ شہر میں داخل ہوا تو ایک شور بپا ہوا، ہرملہ پکڑا گیا، ہرملہ گرفتار ہو گیا، ہرملہ کو مختار کے سامنے لا رہے ہیں۔ میں بھی آج مطالعہ کر رہا تھا، پہلا سوال کیا مختار نے، ہرملہ مجھے ایک بات تو بتا، جس کا جوان بیٹے کے سینے میں برچھی لگی وہ ماں بھی سائے میں چلی گئی، اس ماں نے بھی ٹھنڈا پانی پی لیا، جس زینب کے دو مارے گئے وہ بھی سائے میں چلی گئی، اس نے بھی ٹھنڈا پانی پی لیا، بتا تو نے رباب کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا؟ ابھی تک رباب نہ سائے میں بیٹھی ہے نہ ٹھنڈا پانی۔ اس ظالم نے کہا، ہاں صاحب سعادت الدارین نے بھی لکھا ہے، منہاج الدموع والے نے لکھا، اس ظالم نے کہا مختار میں جب گیا تھا نا میرے پاس 3 تیر تھے، 3 شعبے والے، پہلا تیر میں نے اکبر کے سینے میں مارا، دوسرا تیر میں نے اصغر کے گلے میں مارا، تیسرا تیر میں نے حسین کی پیشانی میں۔ بہت مشکل منزل ہے نا، بہت مشکل منزل تھی نا، دین بچا خرچ ہوا اس پر۔ اجڑ کے سجاد قافلے کے ساتھ اس شہر میں آیا جس شہر میں آنے کے لائق نہیں تھا۔ میں نے آج پڑھا ہے، آج پہلے بھی پڑھتا ہوں، آج تازہ پڑھا، میرے امام نے پورے راستے میں کہیں مرنے کی تمنا نہیں کی ہے، بابا کی لاش سے گزرا سجاد مرنے کی دعا نہیں کی ہے، بازار کوفہ آیا سجاد نے مرنے کی دعا نہیں کی، عبید اللہ ابن زیاد کا دربار آیا سجاد نے مرنے کی دعا نہیں کی، لیکن جیسے ہی سجاد بازار کوفہ میں داخل ہوا میرے مولا نے کہنا شروع کیا، لیتنی لم تلدنی امی، کاش مجھے میری ماں نے نہ جنا ہوتا اور میں اس سے پہلے مر گیا ہوتا۔ ظالم شراب پی رہے ہیں، زینب کے سر پہ چادر، سب سے مشکل منزل شام، بہت مشکل منزل تھی نا، دو واقعے صرف اور آپ کی زحمت تمام کروں آزادار، اللہ تمہیں لے جائے شام، میں وہ جگہ دیکھ آیا ہوں، اسے باب الساعات کہتے ہیں، یہی کھڑی تھی علی کی بیٹی، کسی ظالم نے کہا وہ دیکھو باغی کی بہن آ گئی، علی کی علی بیٹی نے بابا کے لہجہ میں خطبہ شروع کیا، لیکن ایک مرتبہ بھائی کے سر کی طرف دیکھا، عجیب منظر تھا، حسین کی آنکھیں بند تھی، زبان سے قرآن کی تلاوت جاری تھی، زینب کبریٰ نے کہا یا اخی لا تغمض عینیک، اے بھائی اب آنکھیں بند نہ کر، میں 70 قدم پہ کھڑے ہو کے تجھے قتل ہوتا دیکھتی رہی، اب آنکھیں کھول، زینب کی مقتل آ گئی، بھائی آنکھیں کھول، زینب کی مقتل آ گئی، بھائی تو مرد تھا، تیرا مقابلہ مردوں سے تھا، بھائی ذرا آنکھیں کھول، میں زینب ہوں، یہ شام کے شرابی ہے، بھائی تیری فوج میں عباس دلاور، تیری فوج میں علی اکبر، تیری فوج میں حبیب و مسلم، ذرا میری فوج پہ نظر کر، کہیں ام کلثوم کا کھلا سر، کہیں سکینہ کے سرخ، شام بڑی مشکل منزل تھی نا، سجاد سے جو کوئی پوچھتا تھا سب سے زیادہ مصائب کہاں پہ آئے میرے مولا کے منہ سے نکل جاتا، الشام الشام، اللہ تمہیں لے جائے شام، تم وہ جگہ دیکھ کے آ، میں دیکھ کے آیا ہوں، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں کئی گھنٹے زینب چپ کر کے کھڑے، کسی نے نہیں کہا بیٹھ جا، علی کی بیٹی، صاحب معالی السبتین نے لکھا، ایک مرتبہ زینب تھک کے بیٹھ گئی، بیٹھی زینب کبریٰ، یزید کی زوجہ ہندہ نے کہا میں قیدیوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں، یزید نے کہا خبردار دربار میں نہ آنا، دربار کا ماحول اچھا نہیں، زینب تیری اپنی قسم ہے، ہندہ دربار میں آنا چاہے ماحول اچھا نہیں، علی کی بیٹی نے
ننگے سر کھڑی ہے. اس نے اصرار کیا, ایک کرسی منگوائی گئی, وہاں رکھی گئی جہاں زینب خاک پہ بیٹھی تھی. ہند آ کے بیٹھی اور پوچھنا شروع کیا, من این انتن یا اسارا, کہ دن تو کس شہر کے رہنے والی ہے؟ ہائے زینب کیسے بتائے, جگر پہ ہاتھ رکھا, کہ من مدینہ رسول, میں مدینہ کے رہنے والی ہوں. نزلت الکرسی, ہندہ کرسی سے گری, زمین پہ آئی, کہ قیدن مجھے معاف کر دینا, تو مدینہ کے رہنے والی تھی, تو خاک پہ بیٹھی رہی, میں کرسی پہ بیٹھ گئی, مجھے معاف کر دینا. اگر تو مدینہ کے رہنے والی ہے, میرے 4 سوالوں کا جواب دے. پہلا سوال بتا, اتعرفین علی ابن ابی طالب, کیا علی کو جانتی ہے؟ زینب کبریٰ نے کہا جانتی ہوں. زینب بقیدر بتا, اتعرفین حسین ابن علی, کیا حسین کو بھی جانتی ہے؟ کہ میں جانتی ہوں. کہ قیدر بتا, اتعرفین علی ابن الحسین, کیا سجاد کو بھی جانتی ہے؟ میں جانتی ہوں. جیسے میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا. ایک چوتھا سوال مشکل تھا, کہ دن اب تک مردوں کے متعلق سوال تھا, اب بی بی کے بارے میں پوچھنا ہے. اپنا کان میرے قریب کر, ذرا حصہ بتانا. اتعرفین زینب, کیا تو زینب کو بھی جانتی ہے؟ اور میری آقا دادی نے کہا, ذرا میرے قریب آ, میرے بال ہٹا, مجھے پہچان, میں زینب, میرا اکبر مارا گیا, میرا ابا. الا لعنة الله على القوم الظالمين, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.